اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 سے، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ کل جو ہماری بات چل رہی تھی سود کے متعلق جو احکامات تھے وہی سلسلہ جاری ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیت نمبر 277 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو، ماننے والوں کو بشارت دی ہے آخرت کے نجات کی، کہ سود کا جو حکم تھا کہ سود حرام ہے، تو اللہ نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے بات کو مان لیا، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے نیک اعمال، واقاموا الصلاۃ نماز کو قائم کرتے رہے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا اور نہ ہوگا، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی ہوں گے وہ، یحزنون غمگین، یعنی آخرت میں کوئی خوف اور کوئی غم ان کو نہیں ہوگا جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ دوبارہ سے اگلی آیت میں اللہ نے سود کے متعلق حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 278 دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو رہ گیا ہے، من الربا سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے، یعنی تم ایمان کی دعویٰ کرتے ہو تو جو سود کا تم کام کر رہے تھے، اب یہ حکم آ گیا اللہ کے کہ اللہ سے ڈرو، اب سود جو تم نے کسی سے لینا ہے وہ چھوڑ دو، بس ختم کرنا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ سود حرام ہے، تم نے کسی کو ادھار دے دیا تھا پیسہ اور اس کے بدلے میں سود لینا تھا، تو سود لے چکے ہو یا لینا ہے، بہرحال جو بھی باقی، اللہ نے فرمایا سود اب چھوڑ دو، ختم کر دو، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فَإِن پھر اگر، لم تفعلوا تم نے نہ کیا، یعنی تم نے سود نہیں چھوڑا، جو رہ چکا ہے وہ اگر لوگے تو، اور چھوڑو گے نہیں، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اللہ نے یہ بہت ہی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ تم پر سود حرام ہے، اس کے باوجود اگر تم لوگے تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرو گے۔ ایسا سخت حکم کسی اور گناہ کے بارے میں، زنا کے بارے میں، قتل کے بارے میں نہیں آیا جو اللہ نے سود کے بارے میں دیا ہے کہ سود کے بارے میں اللہ تم سے لڑے گا۔ تو ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، ان میں سے مالدار شخص غریب کو سود دے کر کے، قرض دے کر کے اس کو غریب سے غریب بناتا جاتا ہے
یہاں تک کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے اور سب کچھ اپنا لٹا دیتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، تو اللہ کو یہ کیسے پسند ہوگا کہ ایک بندہ میرے دوسرے بندے پر ظلم کرے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے سود کا کام کرنے والے کے لیے اللہ کی ایسی ناراضگی ہے کہ اللہ خود اس سے لڑیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جہاد کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو سود نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایمان لاتے ہو تو تم ایسا کرنا چھوڑ دو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون۔ وَإِن تُبْتُمْ، وَإِن اور اگر تُبْتُمْ تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم تمہارا اصل مال، یعنی تم نے 100 روپے دیا، اس کے اوپر سود لینا تھا، تو اللہ نے فرمایا تم توبہ کر لو، زیادہ جو سود لینا ہے اس سے توبہ کر لو، لیکن تمہارے لیے اصل مال باقی ہے وہ تم لے سکتے ہو۔ جو 100 روپے تم نے قرضہ دیا ہے وہ اصل مال تمہارا حق ہے، وہ تم لوگے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تم کسی کو 100 روپے دے کر کے اس سے زیادہ پیسے لے رہے ہو، گھر بیٹھے کوئی محنت نہیں کر رہے، بس وہ بیچارہ کما کے تمہیں دے گا، تو یہ ظلم ہے۔ تم ایسا ظلم کرنا چھوڑ دو گے تو تم پر بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی تمہاری اصل مال کو بھی کھایا نہیں جائے گا، بلکہ وہ تمہارا حق ہے، وہ تمہیں دلایا جائے گا۔ 100 روپے دیا ہو یا 1000 روپے جو قرضہ ہے وہ تمہارا حق ہے، تم لے سکتے ہو۔ آیت نمبر 280 دیکھیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وَإِن اور اگر کانا ہو، ذو عسرتن تنگی والا، کون؟ جس نے قرضہ لیا ہے سود پر، وہ تنگی والا ہے اور وہ اصل رقم، سود تو اب ختم کر دیا، اصل رقم 100 روپے بھی لوٹائے گا لیکن ٹائم لگے گا، اس کو ابھی نہیں لوٹا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور اگر ہو وہ تنگ دست، غریب ہو، تنگی والا ہو، فَنَظِرَةٌ تو مہلت دینا ہے، اِلَى مَيْسَرَةٍ آسانی تک۔ 1 مہینہ تم بڑھا کر اس پر پیسے بڑھاتے ہو، پیسے نہیں بڑھانے، 1 مہینہ چھوڑ دو، نہیں دے سکا اگلا مہینہ دے دو اس کو، وہ غریب ہے، ٹائم دے دو آسانی تک، جب اس کو آسانی ہوگی پھر آپ کو اپنے پیسے لوٹا دے گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، وَأَن اور یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کر دو، خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم تعلمون علم رکھتے ہو، اللہ کی بات پر یقین ہے، اللہ کی باتوں پر یقین ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، یہ تمہیں علم ہے، تو اس علم کے بعد کیا کرو تم وہ صدقہ کر دو۔ تم دیکھ رہے ہو اس کی کیفیت کہ وہ بیچارہ غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ مزدوری میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دے گا، تو کتنی بڑی سخت بات ہے۔ تو اگر تم اللہ کے لیے صدقہ کر کے اس کو معاف کر دو تو اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 280 مکمل ہوئی، آخری آیت ہے آیت نمبر 281۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن ایسے دن سے، کون سا دن؟ قیامت کے دن، ڈرو ایسے دن سے یعنی قیامت کے دن سے، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کوئی قبر میں دفن ہوا، کسی کو جانور کھا گیا، کوئی پانی میں ڈوب گیا، کوئی آگ میں جل گیا، کوئی عمارت سے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کوئی کسی طریقے سے حادثے میں فوت ہو گیا، جہاں بھی ہو سارے اللہ کے حضور فیہ اس دن میں جمع کیے جاؤ گے۔ فیہ الی اللہ، ڈرو ایسے دن سے جس میں لوٹائے جاؤ گے سب اللہ کی طرف۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ثم پھر توفى پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی ظلم نہیں، توفى پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، یعنی ہر جاندار جو چیز ہے اس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، جو برا کمایا برائی کا بدلہ ملے گا، اچھا کمایا اچھا بدلہ ملے گا۔ وهم لا يظلمون اور وہ سب ایسے ہوں گے کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انصاف کرنے والی اور حساب کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی، تو کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 281 اور رکوع مکمل ہوا، یہ سود کے احکامات مکمل ہوئے۔ اگلے رکوع میں یہ ہے کہ کسی کو اگر ادھار کا معاملہ کرتے ہو تو اس کو لکھ لو، گواہ بنا لو، اس کے احکامات ہم سیکھیں گے 282 آیت نمبر سے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔